السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں ہوں شفیع بلوچ اور آپ دیکھ رہے ہیں بزم روحانی یوٹیوب چینل۔ جن ساتھیوں نے چینل کو سبسکرائب ابھی تک نہیں کیا وہ چینل کو سبسکرائب کر لیں اور گھنٹی کے بٹن کو پریس کر دیں، جیسے میرے نئے آنے والی ویڈیو کی اطلاع آپ لوگوں تک فوری طور پر پہنچ سکے۔ ساتھیوں، آج 13 رجب کا دن ہے، تو دیوان علی، فتح نامہ یا علی سرکار یا چمکے حیدر کی تلوار، یہ جو بھی حضرت علی سے، حضرت عباس سے میرے عمل منسوب ہیں یا پنجتن پاک سے میرے عمل منسوب ہیں، وہ آپ 110 مرتبہ آج پڑھ لیں اور 1 سال تک کے لیے آپ اس کو استعمال کر لیں۔ آپ 1 سال تک کے لیے آپ کو اجازت ہوگی۔ جو ساتھی خصوصی اجازت چاہتے ہیں کہ صحیح ہم صرف یاد کر کے ان اعمال کو چلائیں، تو کل بھی مجھ سے درجنوں ساتھیوں نے فون پر رابطہ کیا اور کہا کہ شفیع بھائی آپ ہمیں اجازت دیں، تو میں نے ان ساتھیوں کو اجازت دے دی، اور شکر الحمدللہ، شکر الحمدللہ، شکر الحمدللہ۔ ایک ساتھی نے رات دیر سے بات کی کہ شفیع بھائی میں نے دیوان علی چلایا، اس نے بہت اچھا رزلٹ دیا، بہت اچھا رزلٹ دیا ہے، یعنی کہ منٹوں کے اندر اندر اس نے کاٹ کر لی ہے۔ دیوان علی واقعی طاقتور ہے، میری اتنی اہمیت نہیں، اور نہ ہی میری اجازت کی اتنی اہمیت ہے۔ میں جٹ جہل سا گنوار سا بندہ، وہ خود بہت پاورفل چیز ہے، بہت خود پاورفل، کیونکہ مجھے ایک درویش کی طرف سے اس کی اجازت ملی ہوئی ہے۔ اس لیے اللہ کے حکم سے، بے اذن اللہ، بے فضل اللہ کے فضل سے وہ زبردست کام کرتا ہے۔ آج بھی جو ساتھی چاہے 110 دفعہ پڑھ لے، 1 سال کے لیے اس کا وہ عامل ہو جائے گا۔ میرے جو بھی اعمال ہیں، جتنے بھی اعمال میرے ہیں، چلیں میں سارے اعمال کی اجازت دے دیتا ہوں، سارے اعمال کی آج اجازت ہے۔ اور جو ساتھی آج 110 دفعہ مرتبہ ان کو پڑھ لے تو ان کو اجازت ہے 1 سال تک وہ اس کے عامل ہو جائیں گے۔ مندرہ حوراں کو بھی اگر آپ 110 دفعہ آج پڑھ لیں گے حضرت علی کے نام کے اعداد کے مطابق، تو وہ بھی آپ 1 سال چلا سکتے ہیں۔ تھوڑا سا قرآن پاک پڑھ کر آپ نے مجھے ہدیہ کرنا ہے، میرے استادوں کو ہدیہ کرنا ہے، بالخصوص میرے استاد محترم شیخ یاسین حفظ اللہ کو، اللہ تعالیٰ اس کے اوپر اپنا خاص رحم کرم اور فضل فرمائے۔ جو ساتھی طلسمات سیکھنا چاہتے ہیں وہ استاد یاسین قادری سے اپنا رابطہ کریں، اور انشاءاللہ وہ ان کو طلسمات سکھا دیں گے۔ بہت ہی اچھے وہ سکھا رہے ہیں، ان کی کلاسیں چل رہی ہیں 2 مہینے، میرے خیال میں 2 مہینے ہو گئے ہیں، تیسرے مہینہ یہ شروع ہوا ہے۔ مخصوص ایک چھوٹی سی فیس رکھی ہوئی ہے انہوں نے۔ تو آ جاتے ہیں سورہ توبہ کے بارے میں۔ سورہ توبہ کی 2 آخری آیتیں۔ 2 دن پہلے 3 دن پہلے مجھے ایک میری بہن نے امریکہ سے فون کی اور اس نے بتایا، اس کے بہت سے فضائل وہ اس نے بتائے۔ کہتے ہیں شفیع بھائی میں اس کو بڑے عرصے سے پڑھ رہی ہوں اور میں نے اس سے بہت زیادہ فائدہ اٹھایا ہے۔ میں نے کہا کہ بہن واقعی اس سے ہزاروں لوگوں نے، سینکڑوں ہزاروں لوگوں نے اور لاکھوں لوگوں نے فائدہ اٹھایا ہے۔ تو یہ جو سورہ توبہ کی آخری 2 آیتیں ہیں، سورہ توبہ کی آخری 2 آیتیں آپ روزانہ ان کو پڑھنا شروع کر دیں۔ آپ ان کو مختلف طریقے سے پڑھ سکتے ہیں۔ ہمارے ایک محبوب دوست ہیں، کراچی سے ان کا تعلق ہے، وہ اس کو 92 دفعہ پڑھتے ہیں حضور کے نام کے اعداد کے مطابق۔ ایک دوست ہیں، اس کو وہ 66 مرتبہ روزانہ پڑھتے ہیں رات کو عشاء کی نماز کے بعد، اور ایک دوست اس کو 110 مرتبہ پڑھتے ہیں، اور ایک دوست میرے وہ اس کو 313 مرتبہ پڑھتے ہیں۔ یعنی کہ جو آپ کو تعداد مناسب لگے وہ آپ شروع کر دیں۔ میرے پاس الفاظ نہیں ہیں سورہ توبہ کی یہ 2 آیتوں کے فضائل بیان کرنے کے لیے۔ میں جٹ جاہل سا گنوار سا بندہ، نہ مجھے اتنا علم ہے۔ میں ایک دفعہ ایک درگاہ کے ہم صحن میں بیٹھے ہوئے تھے، وہاں ایک درویش ٹائپ کے لوگوں کا مجموعہ لگا ہوا تھا، بہت سے لوگ، 10-15 لوگ بیٹھے ہوئے تھے، 8-10 لوگ پکے بیٹھے ہوئے تھے، اور میری طرح بھی جٹ جاہل سے بھی اور سے بھی بیٹھے ہوئے تھے۔ رات کا ٹائم تھا، 12 ربیع الاول کی رات تھی، تو ہم وہ کچہری کر رہے تھے۔ وہ یوں سمجھیں کہ وہ اب فیض بانٹ رہے تھے۔ اس میں سے ایک درویش جو سب سے زیادہ اللہ تعالیٰ کے قریب تھا، اس نے کچھ الفاظ ادا کر دیے سورہ توبہ کے بارے میں۔ اس بندے نے بتایا کہ اگر سورہ توبہ پڑھتے رہو، اسرائیل کو بھی طاقت نہیں ہے کہ تمہارے نزدیک آ جائے جب تک تم سورہ توبہ کی ان 2 آیتوں کو، آخری آیتوں کو چھوڑو گے نہیں۔ اس نے ایک واقعہ بیان کیا۔ اس نے کہا کہ کسی درویش
کو کسی ولی کو کسی صحابی کو، اب مجھے یاد نہیں ہے، اس کو 5 6 7 سال ہو گئے ہیں اس بات کو، 7 سال سے بھی زیادہ، 2014 کی بات ہے، 8 9 سال ہو گئے ہیں اس بات کو۔ اس نے بتایا کہ اس کو خواب میں حضور کی زیارت ہوئی اور حضور نے اس کو کہا کہ آپ مجھ سے ملنا نہیں چاہ رہے کیا؟ اس نے کہا کہ یا رسول اللہ ایسے کیسے ہو سکتا ہے؟ حضور کو انہوں نے کہا علیہ والسلام کو کہ یا رسول اللہ میں تو آپ کے پاس آنا چاہ رہا ہوں۔ تو پھر حضور نے فرمایا، ارشاد فرمایا کہ جب تک تم سورہ توبہ کی یہ 2 آیتیں پڑھتے رہو گے تو پھر تم مجھ سے کیسے مل سکو گے؟ تو پھر آپ ان کو چھوڑیں۔ پھر اس نے وہ 2 آیتیں چھوڑی اور پھر چند دن کے بعد وہ گئے، یعنی کہ یہاں سے وصال فرما گئے۔ تو اس درویش کی بات سن کر میں نے یہ پکا پے کر لیا، یعنی کہ اس کے اوپر اتنا میرا یقین ہو گیا کہ میرے علاقے میں ایک چلڈرن ہاسپیٹل ہے، یہاں کے بچے جو بہت زیادہ سیریس ہو جاتے ہیں ان کو کہا جاتا ہے کہ آپ کراچی شفٹ ہو جائیں۔ آپ اعتبار کریں گے کئی درجن لوگوں کو میں نے سورہ توبہ کی 2 آخری آیتیں ریکارڈ کر کے دی موبائلوں میں، وہ اس بچے کو بے ہوشی کی حالت میں سناتے گئے، اور وہ بچے جو وہ یہاں سے کہہ رہے تھے کہ یہاں سے 1 گھنٹے کے اندر 2 گھنٹے کے اندر بچہ فوت ہو جائے گا، بچے میں دم نہیں ہے، کیونکہ چھوٹا بچہ وہ پتہ نہیں پڑتا اس کا، تو وہ یکدم اچھی کنڈیشن میں بھی ہو تو وہ یکدم اس کی یعنی کہ کنڈیشن چینج ہو جاتی ہے۔ تو درجنوں لوگوں نے کئی لوگوں نے مجھے کراچی جا کے فون کیا کہ شفیع بھائی ان قرآن کی 2 آیتوں کی وجہ سے، سورہ توبہ کی آخری 2 آیتوں کی وجہ سے ہمارا بچہ خیریت سے کراچی کی فلاں ہاسپیٹل میں ہم پہنچ گئے ہیں۔ اس کے ولایت کوئی بات ہی نہیں ہے، آپ اس کو پڑھتے رہیں، آپ اللہ کے ولی بن جائیں گے۔ آپ درود کے ساتھ اول و آخر درود، اس کے فضائل میں بیان نہیں کر سکتا، میں تو جٹ جائل سا بندہ، گنوار سا بندہ، میرے پاس اتنا علم بھی نہیں ہے، مگر یہ کہوں گا کہ آپ اس کو پکڑ لیں اور اس دنیا کی اور اس دنیا کی دونوں جہانوں کی کامیابی آپ کو نصیب میں، آپ کے مقدر میں لکھ جائیں گی۔ جن ساتھیوں نے پوری ویڈیو دیکھی میں ان کا تہہ دل سے مشکور۔ اللہ حافظ۔